والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھلا دیا، اگر تم نے اپنی اولاد کو تعلیمات اسلامیہ سے وابستہ کر دیا، تو تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ قرآن کریم پڑھا کریں گے، تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اگر یہ مدرسے میں مکتب میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو تمہیں بھی ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمانی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایمان پر اور اس ایمان کی نعمت پر محنت کرنے کی اور اس کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ انسان کی زندگی میں اصل تو اعمال کا ہونا ہے، کہ آخرت میں انسان کے جو کام آئیں گے وہ اعمال کام آئیں گے، باقی دنیا کی زیب و زینت یا دنیا کی مال و دولت یہ کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ انسان نے اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور اللہ رب العزت اس کے خرچ کرنے پر راضی ہوا ہو، یقینی بات ہے کہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اور دنیا دار الاسباب ہے، دار الاعمال ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، کہ جتنا اپنے آپ کو بنایا جا سکتا ہے اتنا ہی اپنی آخرت کو بنانے کی اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ وقت اللہ نے، یہ ٹائم اللہ نے دیا ہے کہ جس کے پاس جتنے لمحات باقی ہیں، جتنا وقت باقی ہے، اس وقت کو اللہ کی یاد میں اور اپنے نیک اعمال کر کے ان لمحات کو اچھے لمحات بنانے کی فکر اور کوشش کرتا رہے تو وہ شخص کامیاب ہے، اور آخرت میں یہی کامیاب آنا ہے۔
بھائی اگر کوئی طالب علم اگزام ہال میں اگزام دینے کے لیے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امتحان دینے سے پہلے اس کو امتحان کی تیاری کرنا ضروری ہے، ورنہ بغیر امتحان کی تیاری کے امتحان ہال میں چلے جانا یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ تو جہاں پر آدمی کسی کام یا کسی چیز کے لیے جاتا ہے تو اس کی پوری تیاری کر کے جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے اور اس سے پہلے میں اپنی تیاری کروں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی انسان کو عطا فرمائی، تو اس دنیاوی زندگی میں اس کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام زیب و زینت سمجھیے، اس کو دنیا کی رنگت سمجھیے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور اولاد یہ تمام کی تمام زیب و زینت ہے، صرف اور زیب و زینت ہے کہ اگر کسی کے اولاد ہیں تو اس کے گھر کا ماحول بڑا خوشنما ہے، اس کے گھر میں ایک باغیچہ ہے، گھر میں اولاد ہے تو اس کو انسانیت نظر آ رہی ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے، اس کا دل بہل جاتا ہے، اس کو اچھمبا پن یا اس کو ایک اجنبیت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اپنے مکان میں اور اپنے گھر میں اکیلا ہوں۔ تو اولاد کا ہونا انسان کے لیے زینت ہے، اسی طریقے سے مال کا ہونا بھی انسان کے لیے زینت ہے کہ یہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنا مکان بہترین بنا سکتا ہے، اپنے بدن پر بہترین کپڑے سجا سکتا ہے اور اپنے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو زیب و زینت سے موسوم کیا ہے کہ تمام چیزیں صرف اور صرف زیب و زینت ہیں، باقی آخرت کے اعتبار سے یہ چیزیں کام نہیں آنے والی کہ آدمی صرف اپنی اولاد میں گھل مل کر کے رہ جائے یا اپنے مال میں مصروف ہو کر اور مشغول ہو کر کے رہ جائے، باقی کوئی دوسری چیز کی تیاری نہ کرے، تو اس کے لیے بڑا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خود نے ہی وضاحت فرما دی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، کہ جس نے باقی رہنے والے نیک عمل کیے، جس نے باقی رہنے والے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ اللہ کے یہاں اس کا ثواب موجود ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اولاد اور انسان کا مال، ان کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے والا ہی شخص اللہ کے یہاں پر کامیاب ہے اور اللہ کے یہاں پر اپنا ثواب دیکھ سکتا ہے۔ یعنی جس کی اولاد ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائے، اس کو چاہیے کہ اسلام سکھلائے، دین کی باتیں سکھلائے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلائے، تو یہ اس کے لیے باقی رہنے والا عمل بن جائے گا کہ جب باپ انتقال کر جاتا ہے تو بیٹا پیچھے سے قرآن کریم پڑھ کر کے اس کو بخشے گا، تو گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ باپ نے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے کہ جو روزانہ اس کو قرآن کریم پڑھ کر کے بخشتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو باپ کو بھی ثواب پہنچتا ہے، نماز کے بعد 2 آیات قرآن کریم کی پڑھ کر کے اپنے والد کے نام پر بخش دیا تو باپ کو قبر میں بڑی راحت اور بڑا سکون ملتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھلا دیا، اگر تم نے اپنی اولاد کو تعلیمات اسلامیہ سے وابستہ کر دیا تو تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ قرآن کریم پڑھا کریں گے، تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اگر یہ مدرسے میں مکتب میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو تمہیں بھی ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ ہاں، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر۔ اور اللہ رب العزت نے تو وعدہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کی ایک حرف پڑھو گے تو ایک حرف پر میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ تو باقی رہنے والے اعمال وہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کریم سکھلائیں اور اسلامی تعلیمات سے اس کو وابستہ کریں، تو اس کے لیے باقی رہنے والا عمل بن جائے گا، اور یہ اس کو قیامت میں کام آئے گا، میدان حشر میں کام آئے گا۔ اور مال کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس نے اپنے مال کا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے، صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کسی غریب کا مکان بنوا دیا، کسی یتیم کا انتظام کر دیا، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی، یا اور کسی جگہ پر اس نے اچھی جگہ پر خرچ کر دیا اس کے اپنے مال کو، اور پورے مال کو نہ صحیح تھوڑا تھوڑا جہاں جس جگہ پر بھی اس نے خرچ کیا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرمائے۔ تو 2 باتیں ہو گئی کہ اپنی اولاد کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والا شخص اپنے اللہ کے پاس کل قیامت کے دن اس کے ثواب کو پالے گا۔ ورنہ اگر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی اور باپ انتقال کر جاتا ہے، دادا انتقال کر جاتا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بخشنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر بخشنا بھی اس کو نہیں آتا، تو پھر اس اعتبار سے تو اس اولاد نے اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہی نہیں۔ فائدہ تو اس اولاد نے پہنچایا کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور وہ قبرستان جا کر کے اپنے باپ کو پڑھ کر کے بخشتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے اپنے باپ کے قبر پر جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے باپ کو بخشتا ہے، تو یہ اپنے باپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا باقی رہنے والا عمل۔ اور جس نے مسجد بنوا دی اپنے مال کے ذریعے سے، یا کسی غریب کا، کسی یتیم کا مکان بنوا دیا، کمرہ بنوا دیا، کسی غریب کو جوڑا پہنا دیا، تو جب تک اس کے بدن پر جوڑا رہے گا تب تک اس کے اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جب تک غریب اس مکان میں رہے گا تب تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا۔ ورنہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ اس کا مال، جس دن نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اسے نفع دے گی۔ قیامت کا جو منظر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو کھینچا ہے بڑا زبردست انداز ہے۔ اب بتلائیے جب قرآن کریم کی یہ آیات قیامت کے منظر کو اتنے پرکشش انداز میں بیان کرتا ہے، تو قیامت اور میدان محشر اور میدان حشر جو ہوگا تو وہ کتنا زبردست ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کسی انسان کو نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اس کو نفع دے گی۔
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ